وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فضیلت الشیخ فضل الرحمن قریشی عمری حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش، اپنا صدارتی خطاب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اس مختصر وقت میں بیرونی ممالک سے جو علماء کرام تشریف لائے ہیں، ان کے علم سے استفادہ کرنے کا اللہ نے جو موقع عطا کیا ہے، یہ ہمارے لیے سعادت مندی بھی ہے، خوش نصیبی بھی ہے۔ حاضرین، جیسا کہ شروع میں آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ پروگرام اچانک رکھا گیا کیونکہ بیرونی ممالک سے آئے ہوئے علماء کرام، ان کے پاس وقت بہت کم تھا، یعنی کہ تقریباً ابھی 3-4 دن میں پھر ان لوگوں کا سفر ہے۔ باوجود اس کے اپنی یہاں آنے کے بعد مشغولیت اتنی زیادہ کہ ہر جگہ ان کے پروگرامز اور ان کے تقاریر اور بیانات و محاضرات ہوتے ہیں، تو اتنے کم وقت میں بھی ہمارے لیے جو وقت نکالے ہیں کہ ہم جب دعوت دیے ہیں تو کوئی عذر پیش کیے بغیر ہماری دعوت کی انہوں نے قبول کیا، کہا کہ ہم آپ کا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، تو یعنی خوشی کے ساتھ کہا کہ الحمدللہ ہم آئیں گے، آپ پروگرام طے کیجئے۔ تو اچانک طے ہوا ہے وقت اور تاریخ، اور یہ سب اچانک طے ہوا ہے، لیکن کرم ہے رب العالمین کا، اس مختصر وقت میں بھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ مختصر وقت ہے، اعلانات بھی بہت کم ہوئے ہیں، اور جگہ بھی صرف ہمیں مطلب یہاں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، لیکن الحمدللہ جو یہاں مسجد کے اندر جو مشارکین آئے ہیں، تو یہ مجمع سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مجمع ہمیں تنگ دامنی کا شکوہ و شکایت کر رہا ہے، اور ویسے نیچے خواتین بھی آئی ہوئی ہیں۔ تو ہم علماء کرام کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو لبیک کہا، اور آپ نے اپنے علم کے ذریعے سے یہاں سامعین اور سامعات کو جو استفادہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں اور آپ کے علم میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ حاضرین، ساتھ ساتھ اس کا ہم نے جو عناوین جو طے کیا تھا اس کے اندر، تو ماحول کے اعتبار سے، حالت حاضرہ کے اعتبار سے کہ ہم نے یہ عناوین کو منتخب کیا ہے کہ جس میں پہلے نوجوانوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ نوجوانوں کی اہمیت اسلام کے لیے کتنا زیادہ ضرورت ہے، اور نوجوانوں کا ایمان ان کے لیے کتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور نوجوان اسلام کی خدمت نوجوان کیسے کرنا ہے۔ اور آج کا نوجوان ماحول کے اس ماحول کے اندر پڑھ کر، ماحول کے اندر رہ کر، یعنی اسلام سے جو دور ہو جاتے ہیں، تو دوری کے اسباب کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور نوجوان ایمان سے دور ہونے کے نقصانات کیا ہیں، یہ سارا سب کچھ دیکھ کر ہم نے نوجوانوں کے لیے ایک عنوان ہم نے طے کیا، جیسے ہمارے فضیلت الشیخ ابو ہریرہ مدنی سلفی حفظہ اللہ نے آپ لوگوں کے سامنے مختصر وقت میں لیکن جامع انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ کی جوانی کتنی بڑی اہمیت کے حامل ہے اسلام کی خدمت کے لیے، اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، اور اسلام کے محاسن کو لوگوں کے درمیان عام کرنے کے لیے۔ ایک بات یہ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد عام مسلمانوں کے اعتبار سے ہم نے ایک عنوان یہ طے کیا کہ مسلمانوں اپنے ایمان کو بچاؤ۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم نے جو عنوان طے کیا ہے، اس وجہ سے کہ ماحول کے اندر جو شرک و بدعات و کفر جیسا پھیل رہا ہے، جیسے اس کے اندر لوگ اس کے دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں شرک کے اندر، تو وہ شرک کی خباثت کیا ہے، کفر کی ارتداد کے نقصانات کیا ہیں، اس کو واضح کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے ہم نے یہ عنوان ہمارے فضیلت الشیخ دکتور نذیر احمد عمری مدنی حفظہ اللہ کو، تو الحمدللہ بہت مدلل انداز سے اور تأثیری انداز سے ہمارے سامنے جو پیش کیا کہ ایمان جو کمزور ہوتا ہے، ایمان کا زیادہ ہونا، ایمان کا کم ہونا، ایمان کی بڑھوتری اور ایمان کی کمزوری، تو اس کے اسباب کیا ہیں، وہ اسباب ہمارے سامنے ایک اچھے انداز میں، واضح انداز میں جو ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ الحمدللہ سارے سب سنتے ہیں، لیکن مسئلہ یہی ہے
کہ ہمارے شیخ محترم جو بتائے ہیں کہ ایک جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، آپ کی حاضری کامیاب ہونے کے لیے، اور آپ کا سننا اور مشائخ کا سنانا یہ کامیاب ہونا اسی بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اس کو پر عمل کریں، ہم عمل کریں، آپ عمل کریں، اور لوگوں کو جا کر بتائیں کہ ہم نے آج جلسے میں یہ باتیں ہم نے سنی، ہم نے یہ علم ہم نے حاصل کیا۔ شیخ نے ایمان کی بڑھوتری کے اسباب یہ بتائے ہیں، شیخ نے نوجوانوں کی ان کی جوانی کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت کے تعلق سے یہ باتیں ہمارے سامنے واضح کی ہیں۔ یہ لوگوں کے سامنے واضح کریں، تب جا کر ہمارا شریک ہونا، ہمارا سنانا تب جا کر کامیاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ماحول کو دیکھتے ہوئے خواتین کے لیے بہت حساس موضوع جو تھا، کیونکہ ماحول ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں جو کالجوں میں جا کر پڑھ رہی ہے، اسکولوں میں جا کر پڑھ رہی ہیں، تو کالج کا جو ماحول ہے وہاں ایسا ماحول کہ علمان الحفیظ جو بچ گئی، جو اللہ کا ڈر و تقوی رہ کر اگر بچ گئی، اور جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر و تقوی نہیں ہے، جو دنیا پرست ہے، صرف اپنی عصری تعلیم کو اعلیٰ تعلیم سمجھ کے پڑھ رہی ہے، اور وہاں کے غیر قوموں کے اور ان کے وہاں کے بہکاوے میں آ کر اپنی عزت اور اپنے گھر، اپنے خاندان، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اسلام کی عزت بھی اپنے اس گندے کرتوت کی وجہ سے نیلام کر دے رہی ہے۔ یہ ماحول کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ عنوان ہم نے رکھا کہ حوا کی بیٹی اپنا وقار نہ کھونا۔ فضیلت الشیخ یاسر الجابری حفظہ اللہ کو ہم نے یہ دیا کہ آپ کے سامنے وہ ساری باتیں آ جائیں، تو الحمدللہ آپ کے سامنے ایک تو انہوں نے وقار بتایا کہ اسلام کے اندر ماں کا، بیٹی کا، بہن کا، پھر اس کے بعد ایک مجموعی طور پر اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، کیا درجہ دیا، کیا اس کی فضیلت ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، پہلے اس کو واضح کر کے اس کے بعد یہ بتایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے کیوں اپنا وقار گرا رہی ہو، تم اپنے ہاتھوں سے وقار کو کیوں تم کھو رہی ہو۔ یہ پہلے واقعات بتا کر، احادیث بتا کر اس کا نتیجہ سامنے یہ لے کر آیا کہ تم ویسے رہو جیسے فاطمہ، عائشہ تھی، ان کی سیرت جیسی تھی، ان سیرتوں کے پر اگر تم اپنی سیرت کو ڈھال لو گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے وقار کو باقی رکھے گا۔ الحمدللہ موضوعات جو بھی تھے ہمارے سامنے، اور اس کے بعد جو موضوع تھا عام ایک موضوع کہ یہ تو نوجوان ہے، عام مسلمان ہے، حوا کی بیٹی، سب کچھ سارا سب کچھ ہے، لیکن سب اس دنیا سے جائیں گے تو حاضر ہونا کہاں؟ اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، وہاں جواب دینا ہے ہمارے اعمال کا، ہمارے کرتوت کا، ہمارے کردار کا، ہمارے اخلاق کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے اعمال سب کا ہمیں وہاں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ تو وہ ایک موضوع ہم نے رکھا کہ اب دنیا میں ہم نوجوان بھی جیتے ہیں، عام مسلمان بھی جیتا ہے، خواتین سب جیتے ہیں، لیکن اس دنیا سے سب چلے جائیں گے تو حاضر ہونا اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے۔ تو وہ ایک موضوع بھی ہم نے رکھ کر ہمارے فضیلت الشیخ دکتور عبدالغنی حفظہ اللہ کو جو موضوع تو الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اچھے انداز میں ہمارے سامنے اس چیز کو بھی واضح کیا ہے۔ یہ سارے موضوعات ہم نے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ موضوعات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ہم نے علماء کرام کو ہم نے مدعو کیا۔ الحمدللہ اچھے انداز سے یہ کامیاب مطلب یہ پروگرام چلتا رہا، آپ سنتے رہے، اور آپ اس کے اندر دیکھا میں کئی چہروں کو جو متاثر ہو رہے تھے باتوں سے۔ مقرر جب بیان کرتے وقت سامنے والا پورا اپنی توجہ مقرر کے ہاتھ میں اگر دے دے تو سمجھو کہ اس کا اثر اس کے دل پہ اترتا ہے۔ یہ چیز الحمدللہ ہم نے اس کو نوٹ کیا ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنائے، اور علماء کرام جو بھی مشائخ ہمارے سامنے تقریر اور جو بھی دین کی باتیں ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، خود کو سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کو اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشائخ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہماری اس دعوت پر لبیک کہا، آپ آئے، الحمدللہ یہاں بہار آئی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ملائے، اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی ایسے ہی ہمیں مل جل کر وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ملائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ صدر محترم کا بھی خطاب ہوا تھا، ہمارے اس وقت کے اجلاس کے عناوین کو مقرر کرنے کا پس منظر آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم تمام کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔